آپ نے تفصیلی پریس کانفرنس کی DGSPR کے ساتھ ایشوز پر بات کی. آپ نے بھی جہاں دہشت گردوں پر سخت تنقید کی, جہاں مگر عبدالمالک بلوچ صاحب اگر رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ سیاست جو ہے, اس سیاست پر تنقید نہیں کر رہا ہوں میں, مگر عبدالمالک بلوچ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں, وہ اپنی حکومت کے واقعات بتا رہے ہیں. آپ اس وقت ان کی حکومت میں وزیر داخلہ تھے کہ معاملات ہونے لگے مگر نہیں ہوئے, ویٹو کر دیے گئے. کس طریقے سے آگے بڑھیں گے اب؟ دیکھیے شاہزیب بھائی, میں کمنٹ کر ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, سب سے پہلے انہوں نے ڈائلاگ کی بات کی. بالکل ڈاکٹر صاحب نے اس وقت ڈائلاگ کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. میں ضرور ان کا وزیر داخلہ تھا, لیکن انہوں نے مجھے اس وقت اعتماد میں نہیں لیا تھا. مجھے کیا, اپنی کابینہ میں سے کسی رکن کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا, اور نہ ہی اس وقت کی اسمبلی کو, جس کو ڈاکٹر صاحب لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں, اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا. ابھی تو ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے کہ سیاست میں یا جمہوریت میں سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینے سے پہلے اپنی اسمبلی کو, اپنی کابینہ کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا کہ آپ کس سے ڈائلاگ کر رہے ہیں, کس سے نہیں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں ابھی ہر معاملے میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوتی ہے بھی اس کو اپوزیشن کے سامنے رکھتا ہوں, ہم ڈائلاگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو دوسرا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ شاید کوئی سیاسی مسئلہ ہے. دیکھیں, ڈائلاگ یا بندوق, اب فیصلہ تو اچھی بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگ سے اگر مسئلہ ریزالو ہو جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ بندوق کے زور پہ آپ کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے, آپ کے معصوم مسافروں کو قتل کر رہا ہے, آپ کے ٹریولرز کو قتل کر رہا ہے, نائیوں دھوبیوں کو مار رہا ہے, بلوچ کلچر, بلوچ کا جو نارمز ہیں ان کو تباہ کر رہا ہے, اور دہشت کا ایک بازار گرم کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ اگر آپ ڈائلاگ کرنا بھی چاہیں تو کیا ڈائلاگ کریں گے کہ پہلے اگر تم نے 100 مارے ہیں تو کوئی 50 مار لو؟ تو یہ تو مطلب مجھے بات سمجھ نہیں آتی. اور سیاسی مسئلہ ہے کہاں؟ پھر یہ ایک سوال جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ذاتی طور پہ, اور وہ میری بھی بہت عزت کرتے ہیں. یہ جو ٹرو ریپرزنٹیشنز کا ایک کویسچن جو ہے, وہ بڑے عرصے سے میں بلوچستان کے بارے میں سن رہا ہوں. ذرا اسٹڈی کر لیجئے کہ آؤٹ آف 51 there are only 8 members جو فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوئے ہیں, اور باقی سارے وہ لوگ ہیں جو دوسری دفعہ, کوئی تیسری دفعہ, کوئی چوتھی دفعہ. اور بلوچستان کو سمجھنے کے لیے شاہزیب بھائی there are 3 ٹائپ آف پالیٹکس جو بلوچستان میں ہو رہی ہے. ایک جو ہے وہ فیڈرلسٹ, جو فیڈریشن جماعتوں میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں رہے ہیں, وہ کبھی نون لیگ میں, کبھی کاف میں, کبھی پیپلز پارٹی میں, وہ اپنے آپ کو وہاں پر فکس کرتے ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کانسٹیٹیوئنٹس کے لوگ جو ہیں وہ بینیفٹ ہوں. وہ ہر پولیٹیکل آدمی کا اپنی چوائس ہے. اس کے بعد دوسری سیاست جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے, جو ایک سائزیبل ممبر کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتی ہے, کبھی 7 ممبرز, کبھی 8, کبھی 9, کبھی 10, کبھی 13, کبھی سے کم, کبھی زیادہ. اس کے بعد ایک اور پولیٹکس ہے جو بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ کی ہے. پشتون نیشنلسٹ کا مقابلہ زیادہ تر جمعیت کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ وہ پشتون بیلٹ میں زیادہ ہیں. اسی طرح جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں وہ زیادہ تر ان کا مقابلہ آپس میں ہوتا ہے. جب 97 میں سردار اختر جان مینگل صاحب وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد یہ سارے گروپس میں ان کے اختلاف ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی اپنی پارٹی بنا لی. تو اگر آپ اس وقت سے دے کر آج تک کے الیکشنز میں دیکھیں, کبھی 4 سیٹیں, کبھی 5 سیٹیں, کبھی 7 سیٹیں, یہ اسی طرح رہتی ہے. سردار اختر جان مینگل صاحب 13 میں 2 سیٹس کے ساتھ تھے, پھر 18 میں ان کے ممبرز جو ہیں وہ 4 سے 5 ہو گئے, پھر اس دفعہ ریڈیوس ہو کے 1 ہو گئے. ڈاکٹر مالک صاحب پچھلی بار 0 پہ تھے, اس بار کوئی 3 ممبرز آئے. پھر یہ کون سی الیکشن مینجمنٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ساؤتھ میں ڈاکٹر مالک صاحب وہاں سے MP ہیں, پھر اس کے بعد پنجگور سے تربت سے ڈاکٹر مالک صاحب ہیں, پھر پنجگور سے رحمت بلوچ صاحب اور اسد بلوچ صاحب ہیں, دونوں نیشنلسٹ ہیں, پھر گوادر سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہیں جو نیشنلسٹ ہیں, یا ان کو جو بھی کہیں آپ ہر وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ دیں چلیں. اس کے بعد پھر پھلن بلوچ صاحب ہیں. سو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ الیکشن کہاں مینیج ہوا, کب مینیج ہوا. یہ 8 ممبرز نئے آئے ہیں, اور وہ بھی اربن سینٹر کوئٹہ سے, 6 ان میں سے کوئٹہ سے. تو یہ اگر سردار گروپ صاحب ایسا نہیں ہے تو اوور دا ایئرز مسئلہ بڑھا ہے. ظاہر دہشت گردوں سے تو نمٹنا ہی پڑے گا ریاست کو, اور دہشت گرد, ایسے دہشت گرد جو شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مار رہے ہوں یا اس قسم کے حملے کر رہے ہوں, ان سے تو نمٹنا ہی پڑے گا, مگر ان دہشت گردوں کی تعداد نہ بڑھے, ان کی طرف لوگ مائل نہ ہوں. یہ روکنے کے لیے ریاست کیا کرے گی؟ اگر ریاست نہیں مداخلت کر رہی ہے, بلوچستان کی سیاست ٹھیک چل رہی ہے جیسی اس کو چلنا چاہیے, بالکل فیئر طریقے سے الیکشنز ہو رہے ہیں, تو یہ دہشت گرد زیادہ آرگنائز کیوں ہوئے, ان کی طرف لوگ زیادہ کیوں آئے, یہ اتنا بڑا آپریشن کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے, اتنا بڑا حملہ کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے, کیوں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے؟
دیکھیے شاہزیب بھائی، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان پر حملہ ہوا ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں 3 طریقوں سے. نمبر 1 از وائلنس، جس کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ہم بھی دہشت گرد کہہ رہے ہیں. سارا پاکستان شکر ہے ان کو دہشت گرد کہنے لگ گیا، ناراض بلوچ سے ایک سٹیپ ہم اوپر چلے گئے. اب ان کے ساتھ 2-3 چیزیں ہیں جو ان کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. ایک، ان کو لیجیٹیمیٹ وائسز چاہیے ود ان پاکستان. وہ ان کو اس صورت میں مل جاتے ہیں جو وائسز ہیں ان کے کوئی یکجہتی کمیٹی کے حوالے سے، باقی حوالوں سے، جو ان کو نہ صرف ان کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں، نوجوان کو جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کرتے ہیں ٹو اسٹیٹ سے. اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. جہاں ہم نے مین لینڈ میں دیکھا ہے کہ کچھ پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتی رہی ہیں ماضی میں، اسی طرح بلوچستان میں بالکل آرگنائز طریقے سے یہ تینوں طریقے سے لوگ ہمراور ہیں. اب اگر الیکشن مینجمنٹ کی بات سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ زیادہ آوازیں تو پنجاب میں اٹھتی رہی ہیں یا باقی جگہوں پہ اٹھتی رہی ہیں، تو وہاں پر کیوں نہیں کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ وہاں پر کیوں کوئی دہشت گردی؟ مطلب جب یہ آپ مختلف لوگوں کی جب بات کر رہے ہیں، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے اور وائلنس کر رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان سے تو ریاست نمٹے، ریاست ہی کریٹ ہونی چاہیے. مگر جو دوسرے لوگ ہیں، جو اگر کوئی بات کرتا ہے گمشدگیوں پر، کوئی بات کرتا ہے رائٹس پر، تو ریاست انہیں انگیج تو کر سکتی ہے. جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز بنتے ہیں، ریاست انہیں اپنی آواز بنائے، ریاست انہیں انگیج کرے، ریاست ان سے بات کرے، بجائے اس کے کہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے. اگر ریاست ان سے متفق نہیں بھی ہے تو ریاست کے اندر ہوتے ہوئے، آئین و قانون کے اندر ہوتے ہوئے ہتھیار اٹھائے بغیر ہی بات کر رہے ہیں نا. اگر ریاست ان سے متفق نہیں بھی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے قریب جائیں، ریاست ان سے انگیج کرے، ان سے بات کرے. دیکھیں اس میں بھی 2 گروپس ہیں. ایک وہ ہیں جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں پاکستان کے الیکشن کمیشن میں، ان کے ساتھ تو ڈائیلاگ ڈیلی بھی کیا جا سکتا ہے، آلریڈی ہو رہا ہے. کل وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وہاں پر تشریف آور تھے. پھر ہمارے ساتھ جب ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں یا ہم ان کے پاس بزرگ ہیں ہمارے، ہم چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح محمود خان چکزئی صاحب ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ جو نیشنلسٹ ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ماسوائے سردار اختر جان مینگل سے، کیونکہ وہ ہمارے پاس آنا جانا ان کا کم ہے، جب بھی ہم بلاتے ہیں ان کی پارٹی کے جو ایم پی ہے وہ بھی نہیں آتے. ان کا پھر میں نے ریکارڈ چیک کیا، جب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی کوئی آفیشیل میٹنگ اس طرح کی وہ ان کے ساتھ بھی نہیں کرتے تھے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ان کو انگیج کرنا چاہیے. جو رائٹس کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بالکل بات چیت کرنی چاہیے. وہ آلریڈی اسمبلی کا حصہ ہے، وہ وہاں پر اپنا فورم پہ بات رکھ سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سڑکوں پہ ہیں، سوشل منور کرتے ہیں. وہ سوشل منور میں نے آپ سے کہا کہ جیسے فار ایگزامپل BYC کی مثال لے لیں. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سارا پاکستان کہتا ہے کہ یہ پرامن لوگ ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. وہی کانسٹیٹیوشن جو ان کو اسمبلی کا رائٹ دیتا ہے، وہی کانسٹیٹیوشن مجھے اس اسمبلی کو آرگنائز کرنے کا اختیار دیتا ہے. تو میرا اختیار کیوں چھینتے ہیں جب میں ان کو کہتا ہوں یہاں پر نہیں، یہاں پر آپ اسمبل ہو؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے کہ اب وہ لائلٹی ٹورڈ اسٹیٹ جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے. پھر وہ کرتے کیا ہے جاتے بھائی، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جب جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، وہ پاکستان کے جب اپنے جلوس جلسے کر رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں. ایک بلوچی میں ایک نیشنل اوتھ لیتے ہیں جس میں وہ نیشنل اوتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. میں BYC کی بات کر رہا ہوں. BYC کو تو آپ انگیج کر سکتے ہیں. جیسے مارک بلوچ صاحبہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم وائلنس کے خلاف ہیں، انہوں نے ٹیررزم کا کہا کہ ہم اس کے بھی خلاف ہیں. اگر آپ کے یہ اعتراضات ہیں ان کے اوپر اور ان کے اعتراضات ہیں ریاست کے اوپر، تو ایک درمیان کا راستہ نکالا جا سکتا ہے نا. ہتھیار تو نہیں اٹھا رہے وہ، آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ریاست ان کے اوپر بھی وہی کٹا لگائے جو وہ دہشت گردوں پر لگاتی ہے. ان سے بھی بات کرنے پر، ان کی آواز دبانے پر بھی اتنا ہی زور دیا جائے. ان سے تو بات کی جا سکتی ہے نا، کم از کم ان سے انگیج کیا جا سکتا ہے، ان کے تحفظات دور کرنے کی بات کی جا سکتی ہے. دیکھیے شاہزیب بھائی، دیکھیں اگر وہ ایک تو انہوں نے کبھی ٹیررزم کو کنڈیم نہیں کیا ہے. دیکھیں مارک بلوچ صاحبہ نے کیا ہوا ہے، ایک باقاعدہ ٹویٹ کر کے بھی کیا ہوا ہے. گزشتہ برس بھی جب ان پر تنقید ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ہر قسم کی وائلنس، چاہے وہ ایتھنیسٹی، ریس، پولیٹیکل یا ریلیجیس ایفیلیشن کے حوالے سے ہو، اس کے مخالف ہیں اور رول آف لا کا ہی حل ہے بلوچستان کے مسائل کا، انہوں نے کہا ہوا ہے. جی میری گزارش سنیں. یہ جو واقعات ہوئے ان کا انہوں نے آ کے پبلکلی کہیں پریس کانفرنس نہیں کی، کہیں انہوں نے آ کے اس کی مذمت نہیں کی. مذمت سے بڑھ کر اگر کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوتا ہے نا تو وہ پھر وکٹمز کی بات کرتا ہے. وہ وکٹم جو ہے وہ یہ جو مسافر ہیں، کیا یہ وکٹم نہیں ہے؟ کیا یہ پنجابی جو بیچارے باربرز کو قتل کیا جاتا ہے، ٹریولرز کو قتل کیا جاتا ہے، ڈاکٹرز انجینئرز کو مارا جاتا ہے، بلوچوں کو جو مارا جا رہا ہے مخبری کے نام پر، ان کے بارے میں کیوں یہ خاموش رہتی ہیں؟ یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نہیں ہے. ایجنٹ
ایجنڈا ڈریون ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم نے کئی بار ان کو انگیج کیا ہے ڈفرینٹ لیولز پہ, کئی ہمارے آفیشیل لیول پہ کمشنرز اور باقی لوگ انگیج کرتے ہیں, ہمارے سینئر منسٹر ہیں ظہور بولیدی صاحب, انہوں نے ان کو انگیج کیے, ہم ان کو انگیج کرتے رہتے ہیں اور بار بار کریں گے, آئندہ بھی کریں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی کریں, اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہیں ریکروٹمنٹ پروسیس کا بھی حصہ نہ ہو, کہ لوگوں کو جذباتی کر کے, اور وہ بی ایل اے کے لیے ایک ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کا بھی حصہ بنتے جا رہی ہیں, اور اس کی بھی ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز اور سالڈ ایویڈنسز دونوں موجود ہیں. اگر سرکمسٹانشل اور سالڈ دونوں ایویڈنس موجود ہے تو وہ تو پھر سامنے رکھنے چاہیے نا, اس کا صرف کلیم نہیں ہونا چاہیے اگر جو بات آپ کر رہے ہیں. اور دوسرا بات, جب آپ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ پر آپ بلیو کرتے ہیں تاکہ کم از کم جو لوگ ہتھیار نہیں اٹھا رہے ہیں ان سے بات کی جائے, ان کے تحفظات دور کیے جائیں. اب تو مالک بلوچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور یا اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں, اس سے پہلے کہ بہت نکل جائیں. وہ تو حکومت پر سوال اٹھا رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ وہ احترام کرتے ہیں آپ کا, مالک بلوچ صاحب نے آپ کے حوالے سے کہا, مگر وہ آپ کے اختیار پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جو باتیں اب کی جا رہی ہیں. دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ایک تو کنفیوز کر رہے ہیں سارے ایشو کو. مطلب کہ اگر کوئی نیشنلسٹ پالیٹکس کر رہا ہے تو وہ کیوں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ بات درست ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے ہم سب کے ساتھ تیار ہیں, ہم روزانہ بات چیت کرتے ہیں روزانہ. اگر یہ ازیوم کر لیتے ہیں وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں غلط ہے, تو گراؤنڈ ریالٹی امپروو تو نہیں ہو رہی نا. ہم کہیں ان کی ساری باتیں غلط, آپ کی ساری باتیں صحیح, تو بلوچستان میں امن آ رہا ہے؟ نہیں. بلوچستان میں وائلنس بڑھ رہا ہے؟ ہاں. بلوچستان میں کیا بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں, دہشت گرد زیادہ آگے جا کے کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر ریاست کا کیا جواب ہے اس پر؟ دیکھیے نہ یہ میری پوری بات درست کہہ دے سے کم ہوگا, نہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو اڈاپٹ کرنے سے یہ کم ہوگا. انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وائلنس کیوں بڑھا ہے, یہ رائز کیوں آیا ہے. دو ریزنز ہیں اس کی. ایک تو وہ گیجٹری ہے جو یو ایس وڈرال کے بعد بلیک مارکیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ہو گئی, اور وہ ایسی نائٹ گیجٹریز, ایسی گیجٹریز ان کے ہاتھ لگی, اس سے ان کا رائز ہوا. دوسرا جو ٹی ٹی پی کے بارے میں اپیزمنٹ ہوئی, وہ تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو پچھلی حکومت میں کس طریقے سے واپس بسانے کی بات ہوئی, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات ہوئی, ان کے لوگوں کو جیلوں سے چھوڑنے کی بات ہوئی. اسی طرح جو بلوچ سیپریٹسٹ یا دہشت گرد گروپ تھے ان کے لوگوں کو بھی پکڑ کے چھوڑا گیا, جو پکڑے ہوئے لوگ تھے ان کو چھوڑا گیا, ان کو دوبارہ وہ سپیس دے دی گئی, ساری چیک پوسٹیں ختم کر دی گئی. تو انہوں نے وہ سپیس اپنی گین کی, اور یہ رائز پہلی دفعہ تو بلوچستان میں آیا نہیں. 2009 میں یہ رائز آیا, 2009 کے بعد پھر 2013 کے آنورڈ 18 تک بالکل 18 کا پیسفل الیکشن تھا. تو یہ پہلی دفعہ ہم نہیں دیکھ رہے, اس کے بہت ساری ڈائنامکس ہے, بہت ساری ریزنز ہیں. اگر کوئی پولیٹیکل سولوشن ڈاکٹر مالک صاحب کو نظر آتا ہے, سردار اختر جان مینگل کو نظر آتا ہے, یا کسی اور کو نظر آتا ہے, تو مجھے بتا دیں, ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں, حکومت بھی تیار ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ریاست پولیٹیکل سولوشن کے لیے تیار ہو. بندوق جنہوں نے اٹھائی ہے ان کے خلاف کارروائی ریاست کرنے کا فیصلہ کرے. مگر اب اہم بات یہ ہے کہ آج آپ نے بھی کہا, ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ افغانستان گڑھ ہے, صرف تحریک طالبان کا نہیں بلکہ ان سیپریٹسٹ کا بھی. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتایا جاتا تھا کہ اشرف غنی کی حکومت ہے اور یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہ ساری کی ساری کارروائی پاکستان میں کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ مل کر یہ سب ہوتا ہے. پاکستان مخالف ایک حکومت ہے, طالبان کی حکومت آتی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل فیض جاتے ہیں اور چائے پیتے ہوئے کہتے ہیں ایوری تھنگ ول بی فائن. اور اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جی انہی طالبان پر تحریک طالبان کا بھی الزام لگ رہا ہے, انہی طالبان پر وہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ جی بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں اور دہشت گرد ہیں ان کے لیے بھی یہ اس وقت گڑھ فراہم کر رہے ہیں. تو ایک اور ریاست کی ناکام پالیسی ہے یہ بھی. دیکھیے ناکام پالیسی تو میں نہیں سمجھتا ہوں, لیکن دیکھیے ایکسپیکٹیشن ضرور ہوتی ہے. جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان کی, انہوں نے ہم سے نہیں دنیا سے وعدہ کیا دوحہ میں کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. جب انہوں نے یہ وعدہ کیا تو ہم بھی اس وعدے کے آڑ میں آ گئے کہ واقعی ایسا ہوگا, لیکن ویسا نہیں ہوا, انہوں نے اپنا وعدہ آن نہیں کیا. تو اس میں ریاست پاکستان کا قصور ہے یا افغانستان کا قصور ہے؟ اور پھر انہوں نے جو ہم بات کریں, ہم کسی اور ملک کی بات کیوں نہیں کریں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے وہاں پر بیسڈ ہیں, ان کو وہاں پر پیٹرنیج حاصل ہے, اسٹیٹ پیٹرنیج حاصل ہے. اور افغان حکومت سے اب بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ نے جو دنیا کے ساتھ وعدہ کیا ہے دوحہ ایگریمنٹ میں, آپ اس وعدے پر عمل کریں اور اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ کرنے دیں. جس دن ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو ہم ان کا نام نہیں لیں گے. یہ ایسی ہی ہے کہ ہم مالٹا کا نام کیوں نہیں لیتے, اسپین کا نام کیوں نہیں لیتے, اسی لیے افغانستان کا لیتے ہیں کہ وہ استعمال ہو رہا ہے. اور صاحب اور پھر حل کیا ہے اس کا؟ وہاں استعمال ہو رہے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, تو حل کیا ہے؟ کیا کرے گی آگے ریاست؟ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیے جی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک جو چینل ہے اس پہ موفا لیڈ لے گی, اور وہ ہر
فورم پہ یہ بات کرے گی اور انٹرنیشنلی اس کو بڑا ریلیجیسلی فالو کیا جائے گا. ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا جائے گا, دنیا کو یاد دلایا جائے گا کہ یہ وعدہ انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا تھا لیکن آج پاکستان کے خلاف وہ استعمال ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گرد ہے جس نے بندوق اٹھائی ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے اگینسٹ, اس کو یقیناً ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کی جائے گی, اس کو کرش کیا جائے گا. جو تیسرا فریق ہے جو اس میں پھر دو حصے ہیں, ایک وہ جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں ان کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. وہ الیکشن ریفارمز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ گڈ گورننس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ میریٹوکریسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ان ساری چیز یا اور کوئی پولیٹیکل ایشو ہے اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارا تو موقف ہی ہمیشہ سے مفاہمت کا رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے ہی مفاہمت کا نام, ہم اس مفاہمت کے لیے بالکل تیار ہیں. لیکن اگر کسی نے ہتھیار اٹھائے, وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن از ٹیررزم, وائلنس ان دا نیم آف دس سو کالڈ جو بلوچ پرستی جس کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے, رائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو پھر کیا نام دیں؟ اس کے ساتھ بھی تو اسی طرح ڈیلٹ کیا جائے گا نا جس طرح ٹیررزم کے ساتھ کیا جاتا ہے یا ٹیررسٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے.